بادلوں کا خدا اللہ ہے. اگر کوئی کبھی بھی کچھ بولے کہ یہ بادل ہوا کے اندر خود بخود نمودار ہوتے ہیں، یہ سورج خود ہی چل رہا ہے، یہ موسم خود ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ آٹومیٹک ہے، اس کا کوئی گاڈ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، بس بس چل رہا ہے نظام صدیوں سے ایسے ہی ہے، ایسے ہی صبح شام دوپہر ہوتی رہتی ہے. تو اگر کوئی ایسا بولے تو اس سے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بنیاد صرف اتنی سی ہے کہ اس نے یہ بات اپنے باپ داداؤں سے سنی، اپنے ماں باپ سے سنی کہ یہ کائنات ایسی چل رہی ہے، یا پھر اس نے ان لوگوں سے سنی جو اس زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، اور کبھی زندگی میں انہوں نے نہ کبھی ریسرچ کی، نہ کبھی تحقیق کی، نہ کبھی گاڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ وہ ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو کون ہے. کتابوں کے اندر گھسے رہتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں، کتابوں کو چاٹتے رہتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پہ ایک فیصلے پہ پہنچتے ہیں، اور سورج چاند ستاروں پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے. اور اگر وہ غور و فکر کر لیتے تو انہیں صرف بادلوں پہ غور کرنے پہ ہی پتہ لگ جاتا کہ اس کائنات کا ایک گاڈ ہے. کیونکہ وہ گاڈ کیا کرتا ہے، لوگ بہت سے پوچھتے نا کہ گاڈ ہے، کنفیوز کیوں کر رہا ہے ہمیں، ایک دفعہ خود ہی آ کے بتا دے کہ وہ کون ہے، اپنا نام ہی بتا دے، لڑائی ختم ہو جائے گی پوری دنیا کے انسانوں کی. ساری دنیا کی لڑائی جو چل رہی ہے گاڈ کی ایگزسٹنس میں، وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے، جو گاڈ ہے، جس کے بادل ہیں، جس کے آسمان زمین سب کچھ ہے، وہ تو اپنا نام دکھا رہا ہے، بار بار دکھا رہا ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں دکھاتا رہتا ہے. لوگ نہیں مان رہے ہوتے. تو یہی میں نے کہا وہ لوگ جو کتابوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کتابوں میں ہی پھنس گئے ہیں، اس لیے وہ آگے نہیں نکل پا رہے ہیں. تو جتنے چینلز لے کے بیٹھے ہیں جو گاڈ کے بارے میں گمراہ کر رہے ہیں، تو میں یہی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ سورج اور اس کی شعاعیں بڑھانا کم کرنا، بادل کا سامنے لانا اور غائب کر دینا، یہ گاڈ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آنن فانن کرتا ہے. میں اتنی سیریزیں بنا چکا ہوں، اتنی سیریز بنا چکا ہوں اس بات پر، پریکٹیکلز کے ساتھ. ابھی کل ایک سیریز بنی ہے کائنات کا بادشاہ لیجنڈ کے ساتھ، آج ایک سیریز بنی ہے لیجنڈ ورسز کفار. الحمدللہ جب وہ آئیں گی ان سیریز کو دیکھو، وہ سیریز آ رہی ہیں، پبلش ہو چکی ہیں، ایک ہو چکی ہے، دوسری لیجنڈ کفار والی کی کچھ ویڈیوز پبلش ہو گئی، باقی بھی آ رہی ہیں الحمدللہ. اس میں دیکھا جا سکتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے کیا منظر تھا. تو پریکٹیکل جواب موجود ہیں کہ کائنات کا ایک گاڈ ہے، ایگزسٹنس ہے اس کی، وہ آنن فانن موسم کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ اپنی قدرت کے مظاہرے دکھاتا ہے. یہ موسم ابھی کچھ دیر پہلے گرم تھا، گرماہٹ بھری ہوئی تھی، چمک رہا تھا، پورا آسمان صاف تھا یہاں پر. یقین آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تم کہو گے نہیں یار یہ تو ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ہے یہ تو موسم، یہ تو بادل چھائے ہوئے ہیں، ہے نا، چھاؤں ہوئی بھی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تو اس نے کیا ہوا ہے نا. اس سے پہلے تک یہ جو تھا انبلیویبل تھا، اس کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایسا نہیں تھا. یہ آنن فانن کیا گیا، ابھی کیا اس نے، کچھ دیر پہلے ہی کیا. اور میں چھت پہ آیا ہوں کسی کام سے، تو اس سمے یہ کام ہو گیا. تو میں جواب دے رہا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کبھی پوچھے تو کوئی تمہیں کبھی بتائے بادلوں کا خدا ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ہوا میں ایسے ہی اڑتے رہتے ہیں، فارغ ہیں کیا؟ تو ایسا نہیں ہے، ان کو کریٹ کیا جاتا ہے. اور جو کریٹر ہے وہ ان کو کریٹ کر کے کسی بھی جگہ پر جب برسٹ مارتا ہے، جب پانی برساتا ہے، اور جب پانی گرتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ سب گاڈ کرتا ہے، خود نہیں ہوتا. دس از دا تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور گاڈ جب ایسا کرتا ہے تو وہ لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے، اس علاقے والوں کو، اس جگہ والوں کو، کہ انہوں نے ایسے کون سے عمل کیے تھے جس کی وجہ سے گاڈ نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا. گاڈ نے کیوں لوگوں پہ سیلاب جاری کر دیا، کیوں گاڈ نے زلزلہ لا کے مار دیا، کیوں گاڈ نے آندھی طوفان چلا کے مار دیا، کیوں گاڈ نے پتھروں کی بارش کر کے اولے برسا کے تباہ کر دیا. گاڈ یہ کرتا ہے کیونکہ گاڈ بہت مرسیفل ہے، پر گاڈ بہت پنش دینے والا بھی ہے. ہی از ویری سیویئر ان گیونگ پنشمنٹ. کیا کوئی پولیس والا بھی کیا ٹارچر کرتا ہوگا جو گاڈ ٹارچر کرتا ہے؟ لوگوں نے گاڈ کا کانسیپٹ بڑا غلط پھیلایا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ گاڈ نہیں ہے یہ کہتے ہیں، دوسرا گاڈ کے نام پہ لڑتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گاڈ ہے، اور تیسرا ہے کہ گاڈ کے کانسیپٹ بھی غلط ہیں، اور پھر گاڈ کے بیٹے بھی بنا دیے. تو یہ سارے فلسفے آج ختم ہو چکے ہیں میری سیریز کے اندر، وہ جا کے دیکھ لینا، لگ پتہ جائے گا کہ اس کائنات کا ایک گاڈ ہے، شکتیشالی ہے، پاورفل ہے، ہی از دا مائٹی ون. ہی کریٹس کلاؤڈس وین ایور ہی ولز. وہ بس ارادہ کرتا ہے بادل آ جاتے ہیں. یہ کہیں سسٹم اڑ کے نہیں آتا جیسے وہ فور کاسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں جگہ سے علاقے سے آئے گا. وہ تو گاڈ لا رہا ہوتا ہے اپنے ارادوں سے، وہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہاں سے آیا. ابھی یہ جو سامنے آئی یہ سب بس یہاں تو کھلا تھا، اچانک نمودار ہو گئے بیچ میں سے، اور اچانک سورج کے سامنے آ گئے سب. اب یہ ٹھنڈا فریزنگ ہو گیا موسم، ابھی گرمی سے تپ رہا تھا، ابھی ایک دم فریزنگ انوائرمنٹ کا بن گیا. کیا یہ
دا سائن دیٹ سم ون از ڈوئنگ اٹ وداؤٹ ہز اٹ از نتھنگ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہوں نا، اگر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہوں تو اس بادلوں کے اندر جو ڈیزائن اس نے ابھی نمودار کیا ہے اس گاڈ نے، ابھی جو میں بات یہی تو کر رہا تھا، کلاؤڈس کے اوپر وہ نام اپنا، کلاؤڈس اور چیزوں پہ اپنا نام لکھتا ہے، دکھاتا ہے. تو گاڈ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر، انہی بادلوں میں لکھا ہوا ہے. ابھی دکھا دوں اس گاڈ کی ریزمبلنس، دکھا دوں. اذان بھی ہونے والی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے. اب میں تمہیں اسی گاڈ کا درخت بھی دکھاتا ہوں، اللہ کا نام لکھا ہے، یہ دیکھ لو، اور بادلوں کا ڈیزائن دیکھ لو. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ دو ویریفیکیشن دے رہا ہوں نیچر سے. ایک وہ ہے جو زمین کے اندر سے نکلا ہوا ہے اور اسے تبدیل کیا ہوا ہے گاڈ نے، اور ایک وہ ہے جو آسمان پر کریٹ ہوا ہے اور اس کو تبدیل کیا گاڈ نے. اور دونوں کے نام ریزمبل کرتے ہیں اللہ کے نام پر. اس کائنات کا گاڈ اللہ ہے. میں نے کتاب کی بات نہیں کی، نہ میں نے تمہیں کسی بک کا بولا ہے، نہ میں نے تمہیں کسی بک کا ریفرنس دیا ہے، نہ کوئی نمبر بتایا، نہ چیپٹر بتایا. اسٹریٹ فارورڈ میں نے تمہیں صرف آسمان دکھایا ہے، اور جو ایک بات کا جواب دینے لگا تو گاڈ نے ان بادلوں کو ریزمبل کیا اپنے نام میں. ایک بار پھر سے غور سے دیکھ لو، تمہیں وہی چیز نظر آئے گی جو میں نے دکھائی ہے درخت میں. کلیئر تو ہے کہ گاڈ ہے اور وہ اللہ ہی ہے. سو جاؤ میری سیریزیں دیکھو اور تمہیں یقین آئے گا کہ واقعی وہی کرتا ہے. وہ سورج کو ظاہر کر دیتا ہے، اپنا نام مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو سب چلا جاتا ہے، ڈسپیئر ہو جاتا ہے، گرمی بڑھتی ہے، انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب تم دیکھو موسم کے، اب تم دیکھو کتنی تبدیلی آئی ہے آنن فانن. اتنی ہی دیر میں جب میں تمہیں جواب دے رہا ہوں گاڈ کے حوالے سے، اتنی ہی دیر میں دیکھ لو سورج سامنے نمودار ہو رہا ہے اور گرمی انکریز ہو رہی ہے اس کی، ہلکی ہلکی. اس کا پروف ابھی یہاں پہ شیڈو نہیں تھا، یہ دھوپ نہیں تھی کچھ دیر پہلے. یہ پروف ہے اس بات کا، جو وہاں ہو رہا ہے وہ یہاں پہ اس کا اثر پہنچ رہا ہے نا. لک ایٹ دس اینڈ لک ایٹ دیئر. ہو گیا ڈیزالو، ہو گیا ڈیزالو، ہو گیا چینج. وہاں پر آتا ہو اسلام کے اندر، اسلام سچا دین ہے اور اللہ اس کائنات کا اصلی خدا ہے. اور سب کچھ جو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ، کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ارادوں سے ہوتا ہے. وہ اپنے ارادوں سے کام کرتا ہے، بیکاز ساری بادشاہت اس کی ہے، خدائی اس کی، بڑائی اس کی، شہنشاہ ہے، رب العالمین ہے. اور سارے علوم، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس وغیرہ وغیرہ سب اس کو آتے ہیں. ہی از ویری پرفیکٹ نالجیبل گاڈ. کوئی الٹریٹ گاڈ نہیں ہے، صرف سزاؤں کا اور عذاب والا گاڈ نہیں ہے. پڑھا لکھا، سمجھدار، وزڈم، حکمت، پتہ نہیں کیا. اور اسے کسی نے پڑھایا بھی نہیں. پڑھے لکھے ہونے سے مراد یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا جس کو فزکس آتی، کیمسٹری آتی، کمپیوٹر آتا ہے تو وہ پڑھا لکھا ہے، اور جس کو ایسے علوم نہیں آتے تو وہ جاہل ہے. تو وہ گاڈ ہے جس کو یہ ساری نہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ علوم آتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، ایسے ایسے سبجیکٹس وہ جانتا ہے. تو کبھی اس سے کنیکشن بناؤ، دوستی بناؤ، شاید وہ تمہیں سکھائے، کسی سے ملوائے جس کے پاس ایسے ایسے سیکریٹ سبجیکٹس ہوں کہ وہ تمہیں سکھائے، تو تمہیں پتہ لگے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. جتنی دیر میں نے بات کی اتنی دیر میں وہاں گرمی میں اضافہ ہوا ہے، وہ بادلوں کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ سب کچھ سامنے ہے. کلیئر ہو گیا؟ آ جاؤ اسلام میں. اللہ اکبر. تھینک یو اللہ.